کہنگا شریف مکر مبارک کا مدیہ کروں آپ آباد کی خدمت میں حاضر کثرت کا نظر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ باپ صاحب دولات کا جاری رہے وہ جمع محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مطلق کے صدقہ میں اور اپنے محبوب علیہ السلام کی آسمان کے صدقہ میں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت و امامت کے صدقہ میں اور ائمہ اطہار کی طہارت کے صدقہ میں اور سید الاولیاء غوث الورا شریف حسین سید عبدالقادر جیلانی کی ہدایت کبریٰ کے صدقہ میں حضور قطب الاقطاب اور سید کردیا اور سید جامع اور حضرت جلوآنوی کے مراتب و مدارج و مناقب و فضائل کے صدقہ ہے مجھے یہ ہمت عطا فرمائے کہ میں آپ دوستوں کے سامنے جمعہ مبارک کا اجتماع بیان کر کے ذوق حاصل کیا کروں اور آپ کو بھی مطمئن کرنے کے حضرات محترم. کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں صاحب جمالیات ذات حق اور شہر مدینہ کی آمد ہے. حضور تشریف لے آئے ارباب ذوق اور آفتاب جمال مصطفیٰ نے کردیا بستی بستی ہے. حضور کی آمد پر جشن منائے کیونکہ جب باد صبا آتی ہے تو ان کے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں. باد صبا آئے تو ان کے گلاب کے پھول سے کھل جاتے ہیں اور وہ مسکرانے لگتے ہیں پھول بن کر اور اس کی خوشبو سے ایک عالم ایک جہان معطر اور منور اور منور ہوتا ہے اور فضائیں دل پذیر ہو جاتی ہے خوشبو سے. باد صبا آئے تو ان کے چٹک کر پھول بن جاتے ہیں اور محبوبے کی بلیات جو آشقانے جمال مصطفیٰ کے دل کے ان کے چٹک کر کیوں نہ پھول بن جاتے ہیں. اور جب پھولوں کی خوشبو سے دماغ معطر ہوتے ہیں تو ادھر ایک کیفیت ہے جو دل و دماغ کو مسرت اور شادمان سے پا کرتے ہیں. لیکن جن کی قوت شامہ یعنی سوکھنے کی طاقت اور قوت موجود ہو تو حضور حاصل کر کے ان کے دماغ معطر ہوتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کائنات کے ذرہ ذرہ نے مسرت شادمانی کا اظہار کیا. سرف والے کو کیا ارے جنت الفردوس کے مہمان اور انہیں خوشیاں منا رہے تھے. ملا الاعلیٰ قروبی اور قدوسی فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے. انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے اپنے مقام پر ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ جن پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں مقام نبوت حاصل ہوا. عالم ارواح میں لتؤمنن به ولتنصرنہ کیونکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے اپنے محبوب علیہ السلام پر ایمان آنے اور حضور کی غلامی کو اپنانے کا اقرار ہوا. اقررتم قالوا اقررنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے
فرماتے ہیں نبیوں کو کہا ہے رحم اللہ میثاق النبیین، اے میرے محبوب تو موجود تھا، یہ تو معلوم ہے کہ جب میں نے سارے نبیوں سے تیری عظمت کا اقرار ہے، سبحان اللہ، اللہ نے ان سے عہد لیا کیا تم یہ میرا محبوب ہے، تمہارا ہی آقا اور مولا ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے اور سرگرو ہے، اور تمام کائنات کو میں نے اس ایک حسین کے حسن کے صدقہ میں ضرور عطا کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ اللہ نے ایک سورت مصطفیٰ کے لیے قرآن پاک کی 114 صورتیں ڈالی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ جانتے ہوں کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، جانتا ہوں سورت سواد سے ہو یسین سے ہو، ان کا تلفظ یہی کا ہے، ان کے علم تجوید کو اگر آپ جانتے ہوں تو سین اور سواد کے مخارج بالکل قریب ترین ہیں۔ جو مخارج کو نہیں جانتے، جو قرآن پاک کی تجوید کو نہیں جانتے، اور کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور کھڑی پیش کو نہیں جانتے، اور مد کو اور چھوٹی مد کو اور بڑی مد کو نہیں جانتے، وہ آج کل ہمارے امام ہیں تو مقتدیوں کا بھی اللہ حافظ ہے۔ اتنا زندہ کرنا ایک حرف کو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مولا علی کرم اللہ وجہہ نے نحو کی بنیاد رکھی، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور۔ نحو کے بھی بانی حضرت علی ہیں، صرف کے بھی بانی حضرت علی ہیں، تجوید کے بھی بانی حضرت علی ہیں، کیونکہ محمد عربی حضرت علی کے بھی بانی ہیں۔ حضرت علی کو جو علم ملا، صدیق اکبر کو صداقت ملی، فاروق اعظم کو عدالت ملی، عثمان غنی کو صحابت ملی، امام حسن کو فصاحت و بلاغت ملی، اور امام حسین کو مرتبہ شہادت ملا۔